میاں وحید نے کہا، فلسطین میں معصوم بچوں، خواتین اور بزرگوں پر ڈھائے جانے والے مظالم انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والے ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، جانتے ہیں ایم بی نیوز کے نمائندے امین نقیبی کی اس رپورٹ میں۔ فلسطین کے حمایت میں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک پروگرام کیا گیا، جس کو بہت یہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ آئے تشریف لائے اور لوگوں نے بڑا اس میں اپنا انٹرسٹ شو کیا۔ اور قرآن پاک کی سورہ نساء کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ تم کیوں نہیں نکلتے ان ناتواں مردوں، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، تمہیں کس نے روک رکھا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ آج قرآن تو یہ ہمیں کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں آج اپنی تمام چیزوں سے ہٹ کے، جو آج کل بدقسمتی یہ ہے کہ 52 اسلامی ملک ہونے کے باوجود ایک چھوٹا سا ملک جس نے پوری دنیا کو اس وقت جو ہے نا وہ پوری دنیا کے اندر آج جو بربریت کا بازار گرم ہے، جو غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پوری عالم اسلام جو ہے نا وہ بالکل نیند جو ہے نا وہ چین کی نیند سو رہا ہے، اور اس کو یہ پتہ نہیں کہ باری باری حالانکہ ان کے سامنے ہے، عراق ان کے سامنے ہے، ایران کے ساتھ جو ہو رہا ہے ان کے سامنے ہے، شام ان کے سامنے ہے، اور تمام ملکوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، افغانستان میں جو ہوا ہے، اس کے بعد بھی اگر انہیں ہوش نہیں آ رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج انہیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہماری باری جو ہے وہ کب آئے گی۔ آج دیکھیں کہ وہ پوری دنیا کے اندر آج دنیا کی وہ تمام قوتیں جو انسانیت کی علمبردار بنتی ہیں، انسانیت کی بات کرتی ہیں، انسانی حقوق کے لیے بہت بڑے بڑے بلند باغ دعوے کرتے ہیں، آج وہ سارے کے سارے ایک طرف کھڑے ہیں۔ آج وہاں پہ نہتے ان فلسطینیوں پہ جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کے پاس پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، میڈیسن نہیں ہے، ان کے ہسپتالوں پہ حملے ہو رہے ہیں۔ یعنی اس طرح کا ظلم تو دنیا کے اندر کہیں نہ دیکھا گیا، نہ سنا گیا، نہ آج تک ہوا ہے، نہ کوئی جنگ کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ تو جنگ ہے ہی نہیں، یہ تو ایک سمجھ لیں کہ نسل کشی ہو رہی ہے اور ہتے لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ جنگ تو ہوتی ہے کہ سامنے سے بھی کوئی جواب ہو۔ یہ تو ان کو ان کے ہسپتالوں پہ، گھروں پہ، ان کے کیمپوں کے اوپر جو جس طرح سے ہو رہا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم آج وہ سورہ بروج جو جال بروج میں اللہ تعالیٰ نے بہت 1400 سال پہلے، جو کئی ہزار سال پہلے کا ایک واقعہ وہاں بتایا گیا ہے کہ وہ آگ کے گڑھے کے اندر جو جب لوگوں کو پھینکا جا رہا تھا، ایمان والوں کو، اور جو باہر بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے، تو ان کے لیے جو وعید تھی، میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری عالم اسلام کے لیے وہ سورہ کو پڑھ کے آج سوچ لیں کہ ان کے لیے کیا وہ جہنم کی بات کی گئی ہے۔ وہ اصل میں وہ گڑھے والے تو چلے گئے، وہ جو گڑھے کے اندر جن کو پھینکا گیا وہ تو جنتی ہیں۔ اسی طرح غزہ کے لوگ جو ہیں وہ تو جنت کے مسافر ہیں، لیکن وہ جو دوزخ کا ایندھن بننے والے ہیں، جو اوپر سے تماشا دیکھ رہے ہیں، اور آج ہم اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اگر اپنی بقا کی اور اپنی آخرت کی فکر ہے تو ہمیں آج ان مظلوموں کے ساتھ، آج امت بن کے ان اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جو وہاں ہو رہا ہے اس کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ اور یہ دعاؤں سے بات نہیں چلے گی۔ اگر یہ دعاؤں سے بات بنتی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے غزوات میں شامل نہ ہوتے، صحابہ کرام اتنی جنگیں نہ کرتے، اور یہ اتنی جو فتوحات ہوتی رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ اس میں پوری جنگوں کے ساتھ، اور وہ جو لوہے کا ذکر قرآن میں ہے کہ لوہا کیوں اتارا گیا ہے، یہ طرح کا ظلم تو دنیا کے اندر کہیں نہ دیکھا گیا، نہ سنا گیا، نہ آج تک ہوا ہے، نہ کوئی جنگ کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ تو جنگ ہے ہی نہیں، یہ تو ایک سمجھ لیں کہ نسل کشی ہو رہی ہے اور ہتے لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ جنگ تو ہوتی ہے کہ سامنے سے بھی کوئی جواب ہو۔ یہ تو ان کو ان کے ہسپتالوں پہ، گھروں پہ، ان کے کیمپوں کے اوپر جو جس طرح سے ہو رہا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم آج وہ سورہ بروج جو جال بروج میں اللہ تعالیٰ نے بہت 1400 سال پہلے، جو کئی ہزار سال پہلے کا ایک واقعہ وہاں بتایا گیا ہے کہ وہ آگ کے گڑھے کے اندر جو جب لوگوں کو پھینکا جا رہا تھا، ایمان والوں کو، اور جو باہر بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے، تو ان کے لیے جو وعید تھی، میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری عالم اسلام کے لیے وہ سورہ کو پڑھ کے آج سوچ لیں کہ ان کے لیے کیا وہ جہنم کی بات کی گئی ہے۔ وہ اصل میں وہ گڑھے والے تو چلے گئے، وہ جو گڑھے کے اندر جن کو پھینکا گیا وہ تو جنتی ہیں۔ اسی طرح غزہ کے لوگ جو ہیں وہ تو جنت کے مسافر ہیں، لیکن وہ جو دوزخ کا ایندھن بننے والے ہیں، جو اوپر سے تماشا دیکھ رہے ہیں، اور آج ہم اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اگر اپنی بقا کی اور اپنی آخرت کی فکر ہے تو ہمیں آج ان مظلوموں کے ساتھ، آج امت بن کے ان اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جو وہاں ہو رہا ہے اس کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ کیمرہ مین طفیل بلوچ کے ساتھ امین نقیبی، لاہور۔